الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، بندہ نوازی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا. میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اللہ اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی وحدانیت بے نیازی کو بیان فرمایا.
کبھی کبھی پروردگار عالم کو جلال آتا ہے. کہا میرے بندے اپنے آپ کو خود مختار مت سمجھ. یہ پراپرٹیاں، یہ کھیت، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ دکانیں، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ سونا دھن چاندی جو آج تیرے قبضے میں ہے، یہ ساری پراپرٹیاں تیرے پہلے کئیوں کے قبضے میں رہ چکی ہے. آج دستاویزات رجسٹروں میں ہمارے نام ہے، ہم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکے، وہ چھوڑ کے قبرستان میں سو رہے. اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا تو بھی میرے پاس آ جائے گا. 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. ہمارے یہاں مانک پور گاؤں میں رات میں اگر کوئی مر جائے، انتقال ہو جائے، صبح میں کوئی کہے بھائی مرتے وقت اس نے پانی مانگا تھا، کسی نے پانی نہیں دیا، لوگ کہیں گے بڑی ظالم بستی ہے. ایک بیچارہ مسلمان بندہ پیاسا مر گیا، رے پانی تو پلانا تھا. اگر کسی کو بغیر چادر اڑائے، کفن اڑائے، ننگا دفن کر دیا جائے، لوگ شور مچاتے ہیں، یار بڑا قہر ٹوٹ پڑا، چادر تو ڈالنی تھی، کفن تو اڑانا تھا، ننگا دفن کر دیا گیا. اگر کوئی پیاسا چلا جائے، ظلم ہو گیا. کوئی بے لباس دفن ہو جائے، قہر ٹوٹ پڑا. کبھی سوچا کتنے بے نمازی مر رہے، کتنے بغیر قرآن پڑھے دنیا سے جا رہے. 60 برس گزر جاتے ہیں، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، قرآن تاکچوں سے نہیں اترتا. نماز کی اہمیت نکلی، قرآن کریم کی عظمت نکلی. رمضان میں بھی مسلمان قرآن نہیں پڑھتا. کتنے ایسے ملیں گے نوجوان، 3 دن تراویح کو آئیں گے پھر غائب، پھر 27 کو آئیں گے دعا میں لڈو کھانے ہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے. اب تو رمضان میں بھی وہ میچ چلتا ہے، سارا رمضان کا مہینہ تراویح ہوتی ہے، ان کے IPL نہیں چھوٹتے. میچوں کے نظر، نیٹ خراب، آنکھیں خراب، آخرت خراب، قبر خراب. اللہ کا قرآن کہتا ہے میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ بدمعاشی نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میری زمین پہ بدمعاشی نہ پھیلاؤ. میں وہ بے نیاز بادشاہ ہوں، خاندان قبیلوں کی بات نہیں. جب میں اپنی بے نیازی پہ آؤں گا، ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، حدیث قدسی اللہ پاک جل شانو خود فرماتے ہیں میرے بندے تکبر نہ کر، غرور نہ کر. الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، عظمت بڑائی میری چادر ہے. اگر کوئی کھینچنا چاہے گا میں کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوں گا. نبی، ولی، کتب، پیر، ابدال، صحابی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، بولو زور سے بے شک ساری مخلوق اللہ کے در کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. موت زندگی کا نظام چلایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے موت زندگی میرے قبضے قدرت میں، جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں. اگر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. اگر میں کسی کو مصیبت
میں مبتلا کرنا چاہوں، اللہ فرماتا ہے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرے بندے کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ اگر میں کسی کو راحت پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت میرے بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دین کو رات میں داخل کرنے والا، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ فرماتا ہے رات دن کا نظام، چاند سورج کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، درخت کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ بنانے والا میں، ارے او میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ بولو زور سے، اللہ۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا، کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کی چادر اڑاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلایا، سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نہ کوئی قرآن آئے گا نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا، بولو بے شک۔ کسی آسمانی کتاب کو اب نہیں آنا ہے، کسی نبی کو اب نہیں آنا ہے، قیامت تک قرآن باقی رہے گا، قیامت تک ختم نبوت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی، جسے سانپ ڈستا رہا وہ ہنستا رہا۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی حیاتی کے اندر نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا، جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر ابن الخطاب بنتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو وہ عمر بنتا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران تھا، فرش پہ بولتا ہے، آسمانوں سے قرآن بن کے اترتا ہے۔ ان کے دور حکومت کے اندر انصاف اتنا بلند تھا، شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو نبی بننا ہوتا عثمان ابن عفان بنتے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، ایک کا انتقال ہوا، دوسری کو نکاح میں دے دیا۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک مرتی جاتی دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی، جنہوں نے کنویں خرید کر کے دیے، ارے ہزاروں اونٹوں پہ آنے والا غلہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ علی بنتے، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لوگو جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا۔
کون علی؟ حیدر کرار ہے، لشکر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، محمد کا تابعدار ہے، نڈر ہے، ذی قدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، حسین کا پیدر ہے، ابو طالب کا پیسر ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ علی نہیں بنے، ابو بکر نہیں بنے، عمر نہیں بنے، عثمان نہیں بنے، نبی بننا ہوتا علی حجویری بنتے، بابا فرید بنتے، پیران پیر بنتے، ابو حنیفہ بنتے، احمد ابن حنبل بنتے، کوئی نہ بنا۔ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا نبی آخری نبی، قرآن آخری کتاب۔ ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے، مسیلمہ، اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھا تھا، آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کے آپ نبی۔ آپ نے خط کھولا، پڑھا، لکھا کذاب، اور یہ کہنا ہے ثواب۔ 19 سال کا جوان، مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کھجورے بیچنے والا، حبیب بن زید ام عمارہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، کہا یہ چٹھی، یہ پرچہ مسیلمہ کو دیا۔ مسیلمہ کے پاس آیا، حبیب بن زید آئے، پرچی کھولی، لکھا ہے کذاب۔ وہ کذاب مسیلمہ کہتا ہے حبیب بن زید کو، میری نبوت کا اعلان کرو۔ کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے گردن کٹ سکتی ہے، لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ فوراً 1 انگلی کٹوا دی۔ کہا ابھی بھی موقع ہے؟ کہا نہیں۔ فوراً دوسری، تیسری، چوتھی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کی انگلیاں، زبان نوچ لی، آنکھوں میں نیزے مارے، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کے مسیلمہ، بلک بلک کے حبیب بن زید شہید ہو گئے، آگوش موت میں چلے گئے۔ ان کی والدہ کا نام ام عمارہ، چکی پیس رہی ہے، کچھ لوگ آئے اور دبی آواز میں کہنے لگے ہمیں بڑا افسوس ہوا، تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، دھڑنگ سے زمین پر نہیں گری، آنسو نہیں بہائے، آسمان کی طرف دیکھا، لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ ابو لہب نے کہا تھا نا تبن لک الہذا جماعتنا، جب صفا پہاڑی پر چڑھ کے اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس نے، بخاری میں یہ لفظ ہے، مشکات میں بھی ہے، اس نے گندا لفظ کہا تھا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس لیے تو نے جمع کیا تھا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تو میری توحید کا پرچار کرتا ہے، تو زبان بند رکھ، جواب میں دوں گا۔ ادھر اس نے بکواس کی محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے دوسری طرف قرآن اتارا تبت یدا ابی لہب وتب، علماء نے لکھا ہے ادھر قرآن اترا، ادھر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میں برداشت کر سکتا ہوں، آپ برداشت کر سکتے، گستاخ نبی کو رب برداشت کبھی نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی گزر گئی گستاخی کرتے کرتے، ہماری زندگیاں ختم ہو گئی بے ادبی کرتے کرتے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے محمد کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم ایک دوسروں کے جنازوں میں نہیں جاتے۔ کہیں کہیں دنوں تک نا اتفاقیاں رہتی ہے، بس الیکشن آیا بعد میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہے، اور کئی سال گزر جاتے، کون جیتا کون ہارا لوگ بھول جاتے، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، کاندھے نہیں دیتے، جنازوں میں نہیں آتے۔ ہمارے نبی کا کیا دین تھا، کیا اخلاق تھے؟ اگر ضمیر بڑا نہیں ہے، حوصلہ اگر مختصر ہے، برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے تو مت کھڑے رہو الیکشنوں میں۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے دشمنیاں بڑھ جائیں گی، آخرت برباد ہو جائیں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، لیکن عداوت نہ پھیلاؤ، دشمنی نہ پھیلاؤ، معاشرے کو جہنمی مت بناؤ، محبت پر محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ نفرتیں تو پہلے ہی سے بہت موجود ہے، محبت کرنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ دیکھو کتنی دشمنیاں ہیں۔ ہمارے نبی نے تو پتھر مارنے والوں کو دودھ پلایا، ہم ایک گھر میں ایک پلیٹ میں کھانے والے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی۔ مسیلمہ کذاب
اس نے حبیب بن زید کو شہید کر دیا. مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے, کہا یہ عرب کا جو نبی محمد ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بادشاہ بن جاتے, وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتے, فصاحت و بلاغت چشمے جاری ہو جاتے. تو بھی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا. کہا لاؤ بچے. 100 بچے لائے گئے, ہاتھ پھیرا, نجیس لعاب بچوں کے منہ میں ڈالا. دوسرے دن 75, تیسرے دن 50, چوتھے دن 25, 5ویں دن ایک بھی بچہ نے. کہا لاؤ بچے. تو ایک مرید کہنے لگا معاف کرنا گستاخی, جن جن بچوں کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے, جس کے منہ میں تو نے لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے. ارے سارے بچے گنجے گنگے ہو گئے, قربان جاؤں ہمارے نبی کی شان دیکھو, ہم کس نبی کے امتی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. تو ہاتھ بلند کر, ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, مدینے والے کو بارش عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, جابر کے باغ میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, بدر فتح کرا دوں گا. ہاتھ بلند کر, مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دین ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. ہمارے نبی کی سیرت بھی نرالی, ہمارے نبی کی صورت بھی نرالی, ہمارے نبی کے اخلاق نرالے, ہمارے نبی کا کردار نرالا, ہمارے نبی کا قرآن نرالا. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا. ساری چیزیں ممتاز بنیں گی جو آنکھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات میں ویسی آنکھ کسی کو نہیں دی. جو زبان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ویسی زبان میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. جو جسم, جو باڈی, جو بدن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ویسا جسم ساری کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. میرا آپ کا عقیدہ ہے میرے نبی کا سینہ بھی نرالا, میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا, میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا. ہم اس نبی کے امتی ہیں, معجزات نرالے, خاندان نرالا. میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک, زمین کے جس ٹکڑے میں تھوک دیا وہ ٹکڑا پاک, جو کپڑا میرے نبی کے جسم پر لگ گیا وہ بھی پاک, جو جوتی میرے نبی کے قدم مبارک سے لگ گئی وہ بھی پاک. میرے نبی کا بچپن نرالا, میرے نبی کی جوانی نرالی, میرے نبی کی عبادت نرالی, میرے نبی کی سواری بھی نرالی. بنو سعد کی عورتیں چلی تھی بچے لینے کے لیے, جہاں پیسہ زیادہ ملا بچے اٹھا لیے. جب حلیمہ آئی ہمارے نبی کی دہلیز پر, آمینہ کے گھر, ہمارے نبی کا خوبصورت چہرہ دیکھا, اپنے شوہر سے کہنے لگی یتیم ہے, پیسہ نہ ملے گا, پھر بھی بچہ لے لیتے, اس کی مسکراہٹ تو ملے گی. گود میں رکھا. جو خواتین ساتھ چلی تھی وہ ساری آگے نکل گئی تھی, ہمارے نبی گود میں ہے. حلیمہ نے جب اپنی سواری چلائی, جب لینے گئی تھی سواری بڑی سست رفتار تھی, جب ہمارے نبی کو لے کر چلی سواری بڑی تیز رفتار ہو گئی. جو عورتیں کافی پہلے چلی تھی حلیمہ ان سے جا ملی, وہ عورتیں پوچھتی ہے حلیمہ جاتے وقت تو تیری سواری بڑی سست رفتار تھی, اب واپسی میں تیری سواری اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ تو نے سواری بدلی, تو نے سواری بدلی. گود میں ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے اشارہ کیا سواری نہیں بدلی, دیکھو سوار بدل چکا ہے. سواری بھی نرالی, بچپن بھی نرالا, جوانی بھی نرالی. کہیں کہیں دن تک غارِ حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں کہیں دنوں کا کھانا بنا کر کے دیتی, تنہائیوں میں بیٹھ کر, خلوتوں میں بیٹھ کر, علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد فرماتے. ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے. اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ اسی طرح دہرایا گیا.
فأخذني وغطني غطا شديدا. جبرائیل امین نے اتنا سختی سے دبایا، اتنا سختی سے بھینچا، اللہ کے نبی کو پسینہ آ گیا. قرآن اتر رہا ہے اور پہلا موقع تھا، اس سے پہلے قرآن نہیں اترا تھا. ایک انوکھی چیز تھی، نئی چیز تھی. کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی. پہاڑی سے اتر کر گھر تشریف لائے، بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی. مجھے میری چادر اڑاؤ، مجھے میری کملی اڑاؤ، مجھے بڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے. انی اخاف علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی دانا مائی، مکے کی ہوشیار مائی، اللہ پاک جل شانو کی انتخاب کردہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مالک کائنات کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ پھر ہمارے نبی کے اخلاق گنوائے. انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے، تکسب المعدوم، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق. بیواؤں کے لیے سہارا بنتے، یتیموں کی یتیم پروری کرتے، جو کسی کی گالی کا جواب نہ دے، جو کسی کی بات کا برا نہ مانے. جو اتنے اخلاق کا حامل ہو، اللہ انہیں ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ نیک بیویاں ہمیشہ ہر موڑ میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے. آج گھروں میں نا اتفاقیہ بہت ہے. کیوں؟ ہم نے ہمارے نبی کی شادی والی زندگی چھوڑی. 11 شادیاں فرمائی، 11 انتقال ہوا. اس سے پہلے 2 بیویوں کا انتقال ہوا گیا تو 9 بیویاں جنازے کے پاس تھی. 9 بیویاں، کسی بھی بیوی سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ کسی بیوی کو اللہ کے نبی سے کوئی شکایت تھی. یہاں ایک نہیں سنبھلی جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی، مذاق بنا کے رکھا ہے. اب تو بے حیائی بھی اتنی ہو گئی، جب سے انٹرنیٹ میڈیا کا دور چلا ہے ہزاروں لڑکیاں بھاگ گئی. کہاں جا رہی ہے نوجوان نسل؟ دیکھو یہ آدھی رات تک گراؤنڈ میں بیٹھے رہتے، پڑے رہتے. رمضان میں بھی دیکھنا کیا حال بناتے مسجدوں کا. آتے ہی نہیں قرآن سننے اندر، انہیں کھجلی ہوتی ہے. مسجدوں میں ایسی مسجدوں میں جاتے جہاں ایسی جگہ ڈھونڈتے جہاں اے سی کی آواز ہوا اچھی آتی ہو. ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے مسلمانوں. یاد رکھو یہ دین، یہ قرآن دودھ کی نہروں سے نہیں آیا، خون کی نہروں سے ہو کر آیا ہے. صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، جلاد کوڑے مارتا ہے، سعد ابن ابی وقاص سورہ یاسین پڑھتے، ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، ایک تراویح میں، ایک رات میں اور ایک دن میں 61 قرآن. ہم آدھا نہیں پڑھ سکتے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. اور رمضان گیا ایسا حال ہو جاتا ہے مسجدوں کا جیسے پلیٹ فارم سے گاڑی گزرتی ہے، پلیٹ فارم کا حال ہوتا ہے. بالکل ویران بن جاتی ہے مسجدیں جیسے رمضانی مسلمان ہو. روزے نہیں رکھتے، سرعام سگریٹ پیتے، شاعر اسلام کی توہین کرتے. مولانا صاحب بہت گرمی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، سمندر پلا دوں گے پیاس نہیں بجھیں گی. ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے، کتنے نوجوان لوڈو کھیلتے صحن میں بیٹھ کر، فیس بک چلاتے، نیٹ چلاتے، واٹس ایپ پہ گفتگو چلتی ہے. نیک بیویاں ہمیشہ ہر حال میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، رحمت تھا ان کی بیوی کا نام، چھوڑ کے نہیں گئی تھی. کہا رحمت چلی جا، طلاق دے دو، بڑا امتحان کا زمانہ لگ رہا ہے، کب تک برداشت کریں گی؟ کہا میری تمہاری نکاح کے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 80 سال. کہا بیماری کے؟ کہا 18 سال. اگر اللہ نے پوچھا 80 سال بیوی بن کے بیٹھی رہی، 18 سال بیماری آئی چھوڑ کے چلی گئی، کیا جواب دوں گی؟ اس دن کا جواب آج سکھا دو، باپ کے گھر چلی جاتی ہوں، ہزاروں سال گزر جائیں گے، آپ کا دامن چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بیگ پہلے سے پیک ہوتی ہے.
کہہ ہی دیتی ہے میسج تو کرنا ہی نہیں. ہمارے گھروں میں دیکھو بیٹی اپنا الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے, باپ الگ موبائل لے کے بیٹھا ہے, بیوی الگ لے کے بیٹھی ہے. جب سے آیا نا یہ موبائل, محبت ختم ہو گئی. ٹائم ہی کہاں ہے کسی کے پاس. 100% چارجنگ فل ہو جائے نا نوجوانوں کا, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بھی حاجی بن کے آیا ہو, اتنا خوش ہوتا ہے. ٹرین میں کسی کا چہرہ پڑا ہوا دیکھ لو, سمجھ لے ایسا مت بس سمجھ لو کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے, سمجھ لینا یہ چارجر گھر بھول کے آیا ہے. اب ہر چیز کے بغیر چل سکتا ہے, موبائل کے بغیر نہیں چل سکتا. رمضان میں رکھ دینا اس کو الماری کے اندر مسلمانوں, اور قرآن کو سینے سے لگانا. انشاءاللہ یہاں مروں گے اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. بولو زور سے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. پابندی